پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے پر اتفاق۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی اور ماہرین نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ ماہرین کے مطابق صدر نے اسمبلی منظور نہ کی تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے تک ہے۔ حکومت اپنی اعلان کردہ تاریخ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل نہیں کرتی تو 12 اگست کو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں میں مشاورت جاری۔ وزیر اطلاعات آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم سے ملاقات، اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت۔ نگران وزیر اعظم کا تقرر، قائد حزب اختلاف کی انٹری۔ ریاض ریاض نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے تقرر کے حوالے سے صلاح مشورے میں اپنی مرضی کریں گے، باہر سے کسی کی رائے نہیں لیں گے۔ قائد ایوان دستیاب ہوئے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی اور نگران حکومت کے بارے میں تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے اراکین سے اس معاملے میں لازماً گفتگو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی میں تبدیلیاں، اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا الیکشن ایکٹ میں ترامیم پر اتفاق۔ کمیٹی حتمی مسودہ تیار کر کے ارکان کو بھیجے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا، پرسوں تک مسودے کا ڈرافٹ ارکان کو بھجوا دیا جائے گا۔ ترامیم سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے بالاتر ہو کر کی گئی۔ یہ بل ایسا نہیں کہ صدر مملکت رکاوٹ بنے۔ پاکستانی معیشت کو مشکلات کا سامنا، نئے معاہدے پر ثابت قدمی سے عمل کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی، کہا پاکستان نے زراعت اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس لگانے کا یقین دلا دیا، یہ بھی یقین دلایا کہ کسی کو نئی ٹیکس چھوٹ نہیں ملے گی۔ آئی ایم ایف کو توانائی پر سبسڈی کم کرنے اور ریونیو بڑھانے کے علاوہ درآمدات پر پابندی ہٹانے کا بھی یقین دلایا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے تنخواہوں اور پینشن اخراجات کم کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھانے کا وعدہ بھی کیا۔ پاکستان کی جانب سے حالیہ شرح سود میں اضافے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری ہے۔ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 25.9% رہنے کا امکان۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب 90 کروڑ ڈالر رہیں گے۔ ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو $600 ملین اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دعا کیجئے کہ قرضوں سے نہیں، قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے بڑھے۔ ہمیں آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری کرنا ہے، ہمیں قرضوں سے اپنی جان چھڑوانی پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا چین نے مزید $600 ملین کا قرض رول اوور کر دیا، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ دور میں سی پیک منصوبوں کو روکا گیا اور چین سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ حکومت نے سیاسی مخالفین پر کیسز بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ 2018 کے بعد ترقی کی بجائے گالم گلوچ پر توجہ دی گئی۔ ہمیں بھارت کو معاشی میدان میں شکست فاش دینا ہے۔ پاکستان کو ہم نے ترقی کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ دعا کریں قرضوں سے نہیں، اپنی محنت، کمائی اور قربانی سے آگے بڑھیں۔ ہمارے 14 ماہ فائر فائٹنگ میں گزرے، ہمیں غذا پر اربوں ڈالرز خرچ کرنا پڑے۔ ہم دوستوں کو کہیں گے کہ آئیں، پیسہ لگائیں اور منافع کمائیں۔ سندھ اسمبلی بھی قومی اسمبلی کے ساتھ تحلیل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کو 8 اگست تک تحلیل کر دیا جائے گا۔ 7 اگست تک رواں اسمبلی مدت کے کام مکمل کرنے کی الوداعی اجلاس اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ 7 اگست تک اراکین صوبائی اسمبلی کا فائنل فوٹو سیشن ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے آخری دنوں کا کام شروع کر دیا۔ عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شدید ناکامی کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق پی پی قیادت پنجاب سے بڑی سیاسی وکٹ نہ ملنے پر شدید برہم۔
پارٹی عہدیداروں سے وضاحت طلب کرنے پر بھی غور۔ پیپلز پارٹی کو وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے بڑی وکٹیں ملنے کی امید تھی، مگر پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی۔ بڑی سیاسی کامیابی نہ ملنے پر جلسہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے گزشتہ دورہ لاہور پر پی پی نے 21 جون کو بڑا جلسہ کرنا تھا۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چیف آرگنائزر مریم نواز خود نگرانی کریں گی۔ تنظیمی عہدیداروں کو ہدایات جاری۔ ملک بھر سے کارکنان ریلیوں کی صورت میں استقبال کے لیے پہنچیں گے۔ مرکزی استقبالیہ ریلی کو مریم نواز لیڈ کریں گی۔ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا قیادت اس کا نوٹس لوگی۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا قیادت کے نوٹس کی وجہ سے بیشتر ارکان نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ پرویز خٹک نے چیئرمین پی ٹی آئی پر الیکشن نہ ہونے کا الزام لگایا۔ وہ الیکشن کیوں نہیں چاہتے؟ صحافی کا سوال، اس سوال کا جواب بھی جلد دے دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا جواب، تھانہ کھنہ کے مقدمات میں شاہ محمود کی ضمانت میں 26 جولائی تک توسیع۔ اتحادی حکومت نے ادھورے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انتھک کوششیں کی۔ احسن اقبال نے کہا بدقسمتی سے تبدیلی نے سب منصوبوں کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی ساری کوششیں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے پر تھیں۔ کوئی بھی ملک T20 کا میچ کھیل کر ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی گروتھ میں کمی کی وجہ توانائی کا بحران ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر سے آئندہ صدیوں تک بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ سی پیک کے تحت 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی۔ دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا۔ گزشتہ 15 ماہ میں عالمی سطح پر خارجہ تعلقات میں بہتری آئی۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کو لیڈ کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نگران حکومت کا فارمولہ آئین کے مطابق ہوگا۔ پیپلز پارٹی صرف آئین پاکستان پر عمل کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نمائندوں کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کے شہریوں کے لیے بس سروس حکومت کا تحفہ ہے۔ پیپلز پارٹی شہر کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کراچی 173 میں سے لیویبل سٹیز میں 169ویں نمبر پر آیا، یعنی 5 گندے ترین ان لیویبل سٹیز، بلکہ لیسٹ لیویبل سٹی، ان لیویبل سٹی، اس میں کراچی شامل ہے۔ آپ کو اپنے 15 سال کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا اس شہر کراچی کے ایک ایک بچے کو جس کا مستقبل آپ نے ویران کر دیا ہے۔ کراچی 5 گندے ترین شہروں میں شامل، مرتضی وہاب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے میڈیا سے گفتگو، کہا صوبے میں 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، میئر بتائیں کیا کیا؟ اجلاس میں ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ایجنڈے میں اس مسئلے کو نہیں رکھا۔ رانا ثنا کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی جنت کے خواب دکھا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہر عامر نے جماعت اسلامی کو خرید کر اپنے مقاصد پورے کیے۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے خواب مٹی میں ملا دیے۔ ایم کیو ایم نے شکست کی شرمندگی سے بچنے کے لیے بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پنجاب کی نگران حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن وفاق کے برابر کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیراعظم نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو فون کر کے ہدایات جاری کی تھی۔ گلگت بلتستان کی نئی حکومت کی 12 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید بیدی شاہ نے نئی کابینہ سے حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام 20 جولائی بروز جمعرات، یوم عاشور 29 جولائی کو ہوگی۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلان کر دیا۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر دوبارہ بلندیوں کی جانب گامزن۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 3 روپے 78 پیسے مہنگا، امریکی کرنسی کی 283 روپے 4 پیسے پر بندش۔